السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ آج ہم درس نظامی کے انتہائی مایہ ناز فقہ کی کتاب شرح وقایہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا کسی رکاوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے حاضرین محترم، چونکہ آج یہ پہلا درس ہے شرح وقایہ کی ریکارڈنگ کا، تو اس کتاب کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات، اور پھر یہ کتاب ہے کیا، اور پھر اس کتاب کے اندر کون کون سی کتابیں شامل ہیں، تو اس پر بھی ہم آج کے درس میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب شرح وقایہ، اس کے مصنف ہیں عبید اللہ بن مسعود۔ شرح وقایہ یہ کتاب ہے عبید اللہ بن مسعود علیہ الرحمہ کی، اور یہ عبید اللہ جو ہیں ان کا لقب ہے صدر الشریعہ۔ یہ جو شارح وقایہ ہے، شرح وقایہ جن کی کتاب ہے، ان کا نام ہے عبید اللہ بن مسعود، اور لقب ہے ان کا صدر الشریعہ، اور ان کے دادا کا نام ہے تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ لقب ہے ان کا، اور عمر یا عمر ان کا نام۔ تو اصل سلسلہ نسب جو ہے عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، تو تاج الشریعہ یہ لقب ہے، اور عمر یہ کنیت ہے۔ عمر یہ نام ہے، تاج الشریعہ یہ لقب ہے۔ ادھر والدہ کی طرف سے جب دیکھیں گے تو عبید اللہ بن مسعود یہ جو تاج الشریعہ ہے، ان کے رشتے میں نانا جان بھی ہوتے ہیں۔ برہان الشریعہ جو ہیں یہ صاحب شرح وقایہ کے نانا جان ہوتے ہیں، اور ان کا نام ہے محمود۔ نانا جان کا نام محمود ہے، اور ان کا لقب ہے برہان الشریعہ، اور دادا کا نام عمر ہے، اور ان کا لقب ہے تاج الشریعہ۔ اور پھر اوپر عبید اللہ جو صاحب شرح وقایہ ہے، ان کے پردادا کا نام ہے احمد، اور ان کا لقب ہے صدر الشریعہ، یعنی کہ پڑ پوتے کا نام بھی ان کا لقب بھی صدر الشریعہ ہے، اور پھر پردادا جو ہے احمد، ان کا نام بھی جو ہے صدر الشریعہ ہے۔ تو دونوں میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ پردادا کے نام کے آگے صدر الشریعہ اکبر، یعنی بڑے صدر الشریعہ، یہ اضافہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو پڑ پوتے ہیں جو صاحب شرح وقایہ ہیں، ان کے نام کے آگے صدر الشریعہ اصغر، یہ اس کا اضافہ کرتے ہیں، تو دونوں میں فرق آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کا تعارف ہوا۔ یہ جو کتاب ہے شرح وقایہ، یہ دراصل جو کتاب ہے حضرت برہان الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ، یہ اصل ان کی کتاب ہے وقایہ، اور اس کتاب کا پورا نام وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ ہے۔ اصل جو کتاب ہے جس کی یہ شرح ہے شرح وقایہ، اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ، یہ اصل کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ برہان الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ اکبر کی یہ کتاب ہے۔ وقایۃ الروایہ جو ہے یہ برہان الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ اکبر کی یہ
یہ کتاب ہے۔ اب اس کی شرح کیے ہیں کون؟ برہان الشریعہ کے نواسے عبید اللہ بن مسعود صدر الشریعہ اکبر اصغر، جو نواسے ہیں عبید اللہ، وہ کیا کیے ہیں؟ وقایت الروایہ کی شرح کیے ہیں شرح وقایہ کے نام سے۔ تو وقایت الروایہ کس کی کتاب ہوئی ہے؟ یہ نانا کی کتاب ہوئی، برہان الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ اکبر، اور نواسے کی کتاب کیا ہے؟ شرح وقایہ، یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب کا نام آتا ہے، وہ ہے مختصر الوقایہ، وہ ہے مختصر الوقایہ۔ تو یہ مختصر الوقایہ یہ صاحب شرح وقایہ کی ہی کتاب ہے۔ مختصر الوقایہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ جو شارح وقایہ ہے عبید اللہ بن مسعود، انہوں نے ہی کیا کیا ہے؟ مختصر الوقایہ کے نام سے وقایہ کو جو بالکل پھیلی ہوئی تھی اس کو مختصر، جو اہم طلباء کے لیے اہم مسائل ہے، انہوں نے مختصر مسائل جو کہ اہم ہیں ان کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر کر مختصر الوقایہ کا نام آپ نے دے دیا ہے۔ تو بہرحال 3 کتابیں، ایک ہے مختصر الوقایہ، دوسرا ہے شرح وقایہ، تیسری ہے وقایت الروایہ۔ وقایت الروایہ ہے برہان الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ اکبر کی، اور شرح وقایہ ہے عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کی، اور مختصر الوقایہ یہ بھی عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کی یہ کتاب ہے۔ چلیے، یہ جب ہم تمہیدی کلمات میں یہ 3 چیزیں جب آسانی سے سمجھ لیے ہیں تو آگے کی بات ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد، اور درود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اجمعین، اور آپ کے سارے آل پر، الطیبین الطاہرین، جو کہ بالکل پاک اور طاہر ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف آل کا تذکرہ کیے، صحابہ کا تذکرہ نہیں کیے، تو بتا رہے ہیں کہ آل سے مراد یہاں پر عمومی لفظ لیا گیا ہے، تو آپ کی ساری امت اس میں مراد ہو جائے گی۔ تو آل سے یہاں آپ کے اہل بیت اطہار خاص طور پر مراد نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ساری کی ساری امت محمدیہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ وبعد، حمد و صلات کے بعد، فیقول العبد المتوسل الی اللہ تعالی باقوی الذریعۃ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ سعد جدہ وانجح جدہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ اختیار کرنے والا بندہ، اللہ کے دربار میں وسیلہ اختیار کرنے والا بندہ کس چیز کا؟ باقوی الذریعۃ، اقوا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، الذریعہ یعنی سبب، ذریعہ، تو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ طاقتور ذریعے کے ذریعے سے، مضبوط ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے دربار کی طرف وسیلہ اختیار کرنے والا بندہ۔ تو اب باقوی الذریعۃ سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ذریعہ کون سا ہے؟ تو اب اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، یا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے، یا قرآن پاک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ چلیے، اب یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے دربار میں وسیلہ اختیار کرنے والا بندہ۔ تو اب یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، نام لا رہے ہیں، عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ۔ جو العبد المتوسل لائے تھے اس سے مراد کون ہے؟ یہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ ہے۔ اس کے بعد اب بتا رہے ہیں سعد جدہ وانجح جدہ۔ سعد یسعد کے معنی یہ کیا ہونا ہے؟ نیک بخت ہونا ہے، تو ان کے دادا جان نیک بخت ہو، یعنی عبید اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دادا جان جو تاج الشریعہ ہیں ان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک بخت بنائے۔ وانجح جدہ، اور ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی تک پہنچائے۔ چلیے، ھذا حل المواضع المغلقۃ من وقایۃ الروایۃ فی مسائل الہدایۃ التی الفہا جدی و استادی مولانا الاعظم استاد علماء العالم برہان الشریعۃ والحق والدین محمود بن صدر الشریعۃ جزاہ اللہ عنی وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء لأجل حفظی۔ چلیے، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو شرح وقایہ کے نام سے آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ دراصل وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ میں جو مشکل مقامات تھے، مشکل الفاظ تھے، مشکل مسائل تھے، ان مسائل کا حل ہے یہاں پر۔ کس میں؟ شرح وقایہ میں، یعنی وقایۃ الروایہ میں جو مشکل مسائل تھے، مشکل الفاظ تھے، جو پیچیدہ باتیں رہ گئی تھیں، یہ اس کتاب میں کیا ہے، ان ساری کی ساری پیچیدہ اور مشکل الفاظ اور مسائل کا حل ہے اس میں۔ اور یہ وقایۃ الروایہ کس کی تعلیف کردہ ہے؟ التی الفہا، کہ جس کو کہ لکھا ہے جدی و استادی۔ اب یہاں جدن کا لفظ دیکھیں، عربی زبان میں دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں مراد نانا ہے، کہ جس کتاب کو یعنی وقایۃ الروایہ کو لکھا ہے میرے نانا جان اور میرے استاد محترم مولانا الاعظم، میرے سب سے بڑے آقا، استاد علماء العالم، اور عالم کے علماء کے استاد، یعنی عالم میں جتنے بھی، دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں، ان سارے کے سارے علماء کے استاد برہان الشریعۃ والحق والدین محمود بن صدر الشریعہ۔ کون ہے وہ نانا جان؟ محمود بن صدر الشریعہ۔ جزا اللہ عنی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یعنی نانا جان کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، وعن جمیع المسلمین، اور سارے کے سارے مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ، جزاء الخیری، جزائے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے اور سارے کے سارے مسلمانوں کی طرف سے نانا جان کو عطا فرمائے۔ تو اب یہ لأجل حفظی کا لفظ لائے ہیں، تو اب اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ الفہا سے ہوگا۔ تو جس کتاب کو کہ نانا جان نے لکھا ہے لأجل حفظی، میرے یاد کرنے کے لیے، یعنی وہ کتاب اس لیے تالیف کی ہے، اس لیے لکھے ہیں تاکہ میں اس کتاب کو اور اس کے مسائل کو اچھی طرح یاد کر سکوں۔ چلیے، تو اس میں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ عبید اللہ یہ صدر الشریعہ اصغر ہیں، اور ان کے والد کا نام مسعود ہے، اور ان کے دادا کا نام تاج الشریعہ ہے۔ اور پھر ادھر سے دیکھیں گے تو جو شرح کیے ہیں وہ شرح دراصل کتاب ہے وقایۃ الروایہ، اصل کتاب ہے۔ وہ کتاب کس کی ہے؟ صاحب شرح وقایہ کے نانا جان، جو صاحب شرح وقایہ کے استاد بھی ہیں، تو نانا جان بھی اور استاد بھی ہیں، ان کی جو کتاب ہے وقایۃ الروایہ، اس میں مسائل جو بالکل مشکل تھے، پیچیدہ مسائل تھے، بعض الفاظ اور بعض مسائل غیر واضح تھے، تو میں ان غیر واضح مسائل کو شرح وقایہ میں وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہوں۔ اور یہ کتاب وقایۃ الروایہ میرے نانا جان کیوں لکھے تھے؟ لأجل حفظی، میرے یاد کرنے کے لیے، تاکہ وہ کتاب میں جو جو مسائل جمع کیے گئے ہیں ان مسائل کو میں اچھی طرح ازبر کر لوں، یاد کر لوں۔ چلیے، والمولا المؤلف لما الفہا سبقا وکنت اجری فی میدان حفظہ طلقا۔ تو اب یہاں پر ایک مولا کا لفظ آیا ہے، تو مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو مولا کے معنی ایک آقا کے بھی ہیں، اور مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، اور محب کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سید اور سردار کے بھی۔ تو اب یہاں پر سردار اور آقا کے معنی ہے۔ تو والمولا المؤلف، اور میرے سردار، میرے آقا مؤلف جو ہیں، یعنی کتاب کے لکھنے والے، لما الفہا، جب انہوں نے اس کتاب کو لکھا،
سبقاً سبقاً، یعنی سبق در سبق، ایک ایک سبق کر کر جب نانا جان اس کتاب کو لکھتے جاتے، وَكُنْتُ أَجْرِي فِي مَيْدَانِ حِفْظِهِ، تو میں اس کتاب کے حفظ کے میدان میں طلقاً طلقاً، تو آہستہ آہستہ کیا ہے، اس کتاب کے حفظ کرنے کے میدان میں میں بھی چلتا رہتا، یعنی جیسے جیسے نانا جان کتاب کو لکھتے جاتے ایک ایک سبق کر کر، تو میں کیا کرتا، نانا جان کے لکھتے ہی اس ایک ایک سبق کو یاد کرتا چلا جاتا تھا۔ تو اب اس میں کچھ ضمائر آئے ہیں، تو ان ضمائر کو دیکھ لیں کہ لما الفہا، تو اب یہ الفہا میں ہا ضمیر بتا رہے ہیں کہ یہ الوقایہ کی طرف ہے، وقایہ کی طرف یہ الفہا کی ضمیر، یعنی اس وقایت الروایہ کو ایک ایک سبق کر کر آپ لکھتے جاتے تھے۔ وَكُنْتُ أَجْرِي فِي مَيْدَانِ حِفْظِهِ، تو اب یہ حفظه یہ اب بتا رہے ہیں کہ اب یہ ضمیر یا تو کتاب کی طرف لوٹائیں گے یا پھر وقایہ کو باعتبار معنی، وقایہ کو باعتبار معنی لیتے ہوئے دو طرح مذکر ضمیر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ نکلا کہ فی میدان حفظہ، یہی ضمیر کا مرجع یا تو وقایہ کتاب کا، وقایہ چونکہ کتاب کا نام ہے تو اس کی طرف یہ ضمیر لوٹائیں گے، یا نہیں تو کتاب کے مؤلف کی طرف ضمیر لوٹائیں گے، تو لہٰذا کتاب کی طرف لوٹائیں گے تو یہ بات بالکل درست ہے، کتاب چونکہ مذکر ہے تو اس اعتبار سے حفظہ یہ بالکل درست ہوگا۔ الفہا میں ہا ضمیر الوقایہ، وقایہ کی طرف لوٹے گی، اور حفظہ میں ہی ضمیر جو ہے یہ کتاب کی طرف لوٹے گی۔ تو بہرحال مصنف وقایہ ایک ایک سبق کتاب میں لکھتے جاتے، تو میں ان کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک سبق کیا ہے یاد کرتا چلا جاتا، حتی اتفق اتمام تألیفہ مع اتمام حفظی، یہاں تک کہ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے کتاب کا لکھنا اور میرا کتاب کا یاد کرنا دونوں ایک ساتھ مکمل ہوئے، ایک ساتھ دونوں پائے تکمیل کو پہنچے۔ جیسے ہی آپ کتاب کی تالیف کو مکمل کیے، میں ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو یاد کرنے کا کام مکمل کر لیا۔ حتیٰ اتفقا یعنی متفق ہوئے، دونوں کام ایک ساتھ ہو گئے۔ کیا کیا؟ اتمام تالیف ہی، آپ کے لکھنے کا کام، مع اتمام حفظی، اور میرے یاد کرنے کا کام، تو دونوں ایک ساتھ کیا ہے متفقہ طور پر پائے تکمیل کو پہنچے، مکمل ہوئے۔ چلیے، ایک تو کتابی شکل میں آپ نے لکھ دیا تھا، دوسرا اس کتاب کو میں نانا جان کے سامنے یاد کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ، انتشر بعض النسخ فی الاطراف، اطراف و اکناف میں نانا جان کے لکھے ہوئے بعض نسخے کیا ہے پھیل گئے، ہر ایک کے پاس اطراف و اکناف میں کیا ہے وہ نسخے پھیل گئے۔ ثم بعد ذلك، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وقع فیہا شیء من التغیرات ونبذ من المحو والاثبات، اب جب کتابیں اور نسخے الگ الگ مقامات پر اطراف و اکناف میں پھیل گئے، تو ان نسخوں میں ہا ضمیر بعض النسخ کی طرف، تو ان نسخوں میں ہوا یہ کہ بعض قسم کی تبدیلیاں اور بعض قسم کی کمی زیادتیاں واقع ہو گئیں۔ ثم بعد ذلك، پھر اس کے بعد وقع فیہا، ان نسخوں میں شیء من التغیرات، بعض تبدیلیاں واقع ہو گئیں، وہ لفظی تبدیلیاں یا پھر معنوی تبدیلیاں، یعنی اب چونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قلم سے کتابت کی جاتی، قلم سے لکھا جاتا، تو بارش پڑنے کی وجہ سے ایک آدھ لفظ کیا ہے مٹ گیا، یا پھر ایک آدھ لفظ میں کیا ہے تبدیلی واقع ہو گئی، یا پھر کاتب سے لکھنے میں جو نسخے تیار ہوئے ہیں کاتب سے لکھنے میں کمی زیادتی ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، چونکہ نسخے پھیل گئے تھے تو اب نسخے پھیلنے کے لیے الگ الگ مقامات پر اور دیگر نسخے تیار ہوں گے، تو اس میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں، بعض چیزیں مٹ گئیں، بعض چیزیں اس میں ثابت تھیں۔ لہٰذا اب چونکہ میں یاد کر لیا تھا، صحیح نسخہ کیا ہے میرے ذہن میں ازبر تھا، محفوظ تھا، تو میں کیا کیا، فَكَتَبْتُ، یعنی اب یہاں صاحب شرح وقایہ کہہ رہے ہیں کہ فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ الْعِبَارَةَ الَّتِي تَقَرَّرَ عَلَيْهَا الْمَتْنُ، لہٰذا میں اس شرح میں اس عبارت کو بھی میں لکھ دیا ہوں،
یعنی وقایہ کی جو عبارت، وقایت الروایہ کی جو عبارت میرے ذہن میں تھی، جو میں نانا جان کے لکھنے کے بعد یاد کر لیا تھا، اس عبارت کو بھی کیا کیا ہوں میں اپنی شرح میں لکھ دیا ہوں، التی تقرر علیہ المتن، کہ جس پر کیا ہے بالکل متن، وقایہ کا جو متن بالکل ثابت ہے، جو تبدیلیاں ہو گئی تھیں، جو کمی زیادتیاں ہوئی تھیں، ان کو نکال کر میں جو بالکل میرے ذہن میں محفوظ تھا، صحیح اور درست، اس متن کو میں کیا ہوں اس کتاب میں یعنی شرح وقایہ میں لکھ دیا ہوں۔ کیوں لکھا ہوں اس کتاب میں؟ کیونکہ لتغیر النسخ المکتوبۃ الی ھذا النمط، کیونکہ لکھے ہوئے جو نسخے تھے، یعنی اس کتاب سے پہلے جو لکھے ہوئے نسخے تھے، شرح وقایہ سے پہلے جو نسخے اطراف و اکناف میں پھیل گئے تھے، تو اس میں تبدیلیاں واقع ہونے کی وجہ سے میں وقایت الروایہ کی عبارت کو بھی اس کتاب میں شامل کیا ہوں، اس طریقے کے اعتبار سے، یعنی اس طریقے کو میں النمط طریقے کو کہتے ہیں، النمط یا النمط۔ والعبد الضعیف، ایک تو یہاں پر بات ختم ہوئی وقایت الروایہ کی اور پھر شرح وقایہ کی، تو بات یہاں پر مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی کہ وقایت الروایہ یہ نانا جان کی کتاب ہے، اور پھر شرح وقایہ یہ نواز عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کی کتاب ہے۔ پھر اب اس کے بعد یہاں پر مختصر الوقایہ کا کیا معاملہ ہوا؟ دو کتابوں کے بارے میں تو بتا دیا، اب مختصر الوقایہ کیوں لکھنے کی نوبت آئی اب بتا رہے ہیں۔ والعبد الضعیف، اور کمزور اور ناتوان بندہ، اس سے مراد مصنف خود ہیں، یعنی صاحب شرح وقایہ خود ہیں، اس سے مراد العبد الضعیف، کمزور اور ناتوان بندہ۔ لما شاہد فی اکثر الناس کسلا عن حفظ الوقایۃ، جب اس ناتوان بندے نے اس بات کو دیکھا کہ اکثر لوگوں میں وقایہ کے یاد کرنے میں سستی ہو رہی، اکثر لوگ وقایہ جو کتاب ہے اس کو یاد کرنے میں سستی برت رہے ہیں۔ بعض تو وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ان کو یہ کتاب لمبی معلوم ہو رہی، بہت بڑے بڑے الفاظ اس میں سمجھ میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا جب مصنف شارح وقایہ نے دیکھا کہ اکثر لوگ وقایہ کو یاد کرنے میں سستی سے کام لے رہے ہیں، تو لہٰذا اتخذت عنہا مختصرا، میں کیا اس میں سے یعنی وقایت الروایہ میں سے میں نے ایک مختصر بنا لیا اور اس کو نام دے دیا مختصر الوقایہ، اور اس میں کیسے کیسے مسائل میں شامل کیا ہوں، مشتملا علی ما لا بد لطالب العلم منہ، تو ایسے مسائل کو میں اس کتاب میں یعنی مختصر الوقایہ میں شامل کیا ہوں جو کہ ایک طالب علم کے لیے جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، ما لا بد لطالب العلم منہ، ایسے مسائل کے جن کا جاننا ایک طالب علم کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے، ان مسائل کو میں اس کتاب میں یعنی مختصر الوقایہ میں شامل کیا ہوں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، فَأَفْتَحُ فِي هَذَا الشَّرْحِ مُغْلَقَاتِهِ أَيْضًا إِن شاء اللَّهُ تعالی، تو اس شرح میں یعنی شرح وقایہ میں جو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نانا کی لکھی ہوئی کتاب وقایت الروایہ ہے، اور پھر حضرت موصوف عبید اللہ بن مسعود شرح وقایہ جو ہے وہ کتاب، اس میں اس کی شرح کی گئی، شرح کرنے کے بعد اب اس میں سے مختصر کتاب کو شامل کرنا مختصر الوقایہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ بعض لمبے چوڑی جو بحثیں ہوں گی ان میں بعض کو مختصر کر ذکر کریں گے، یا پھر بعض بالکل اشارتاً کر آگے بڑھ جائیں گے، تو مختصر الوقایہ چونکہ مختصر کتاب جمع کرنا ہے تو بعض چیزیں کم الفاظ میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اور بعض چیزیں صرف اشارتاً ذکر کر آگے بڑھیں گے کیونکہ مختصر کرنا ہے، تو لہٰذا مختصر الوقایہ میں ایسی جو چیزیں تھیں جو غیر واضح تھیں اور جو بالکل مشکل تھیں، تو اس شرح میں یعنی شرح وقایہ میں ایسی چیزوں کو بھی اس کے بارے میں ذکر کروں گا اور ان کی وضاحت کروں گا۔ فَأَفْتَحُ فِي هَذَا الشَّرْحِ، اس شرح میں کھول دوں گا مغلقاتہ، اس کے بند جو مسائل یعنی جو پیچیدہ جو مسائل ہیں یا پھر پیچیدہ جو الفاظ ہیں، پیچیدہ جو بحثیں ہیں مختصر الوقایہ کی، میں شرح وقایہ میں ان مسائل کو ان بحثوں کو بھی آسانی سے کھول دوں گا، تاکہ مختصر الوقایہ جو طالب علم یاد کیا ہے، جو پڑھا ہے، اس میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو شرح وقایہ کے ذریعے سے وہ چیز اس کو آسانی سے سمجھ میں آئے انشاءاللہ تعالی۔
چلیے اب یہ مختصر الوقایہ کا عمل کیسے جاری رہا، کہاں تک چلا، بتا رہے ہیں۔ وقد كان الولد الأعز محمود برد اللہ مضجعه بعد حفظ المختصر۔ اب یہ صاحب شرح وقایہ کے صاحب زادے، ان کا نام بھی محمود ہے، تو اب بتا رہے ہیں کہ باعزت و باشرف انتہائی چہیتا بیٹا محمود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آرام گاہ کو ٹھنڈا کرے، برد اللہ مضجعه بعد حفظ المختصر۔ جو مختصر الوقایہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کی لکھی ہوئی تھی مختصر الوقایہ، تو یہ صاحب شرح وقایہ کے فرزند جو محمود ان کا نام ہے، تو وہ کیا کیے، مختصر الوقایہ کو یاد کر لیے۔ جیسے والد محترم نانا کی کتاب وقایت الروایہ یاد کر لیے تھے، تو اب یہ صاحبزادے فرزند محمود یہ کیا کیے ہیں، والد محترم کی کتاب مختصر الوقایہ مکمل طور پر یاد کر لیے۔ تو وقد کانا تحقیق کے انتہائی چہیتا بیٹا محمود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آرام گاہ کو انتہائی ٹھنڈا کرے، بعد حفظ المختصری، وہ مختصر الوقایہ کے یاد کرنے کے بعد مبالغاً فی تالیف شرح الوقایہ، وہ بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے، مبالغاً یعنی حد سے زیادہ، بہت زیادہ زبردستی بھی کر رہے تھے اور اصرار بھی کر رہے تھے کہ فی تالیف شرح الوقایہ، شرح وقایہ کو لکھنے کے بارے میں، کیونکہ وہ مختصر الوقایہ یاد کر لیے تھے، تو لہٰذا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یاد کر لیے ہیں تو بعض چیزیں اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، تو ان کی وضاحت کے لیے بار بار والد محترم سے اصرار کرتے جاتے کہ شرح وقایہ کی تالیف کا کام آپ کر دیں اور پھر اس کام کا آغاز کر دیں۔ اس طور پر بحیث تنحل منہ مغلقات المختصری، اس طور پر کہ کیا ہو کہ اس شرح میں مختصر الوقایہ کے جو مغلقات ہیں، جو پیچیدہ جو مسائل ہیں، جو غیر واضح بحثیں ہیں، اس میں کیا ہو جائے، وہ کھل جائیں، وہ مسائل وہ بحثیں شرح وقایہ میں واضح طور پر ظاہر ہو جائیں اور کھل جائیں۔ چنانچہ فشرعت فی اسعاف مرامہ، مرام یہ ارادہ مقصد، اسعاف یسعف، اسعاف کے معنی پورا کرنا، چنانچہ میں فشرعت فی اسعاف مرامہ، میرے فرزند کے ارادے کو، میرے فرزند کی جو آرزو تھی اس کو پورا کرنے کے لیے میں شرح وقایہ کے کام کا آغاز کر دیا، شروع کر دیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، فتوفاہ اللہ قبل اتمامہ، شرح وقایہ کا کام مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے فرزند کو وفات دے دی، فرزند کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد یعنی فرزند کا انتقال ہونے کے باوجود بھی شرح وقایہ کا کام جاری ہوا اور الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اب بتا رہے ہیں فالمأمول من المستفیدین من ھذا الکتاب، اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں سے امید کی جاتی ہے، المأمول امل سے امید کی جاتی ہے، اس کتاب سے استفادہ کرنے والے یعنی شرح وقایہ سے استفادہ کرنے والے جو حضرات ہیں ان سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ ینسوہ فی دعائہم المستجاب، کہ وہ اس کو یعنی وہ ضمیر لوٹے گی صاحب شرح وقایہ کے فرزند محمود کی طرف، تو ان کو نہیں بھولیں گے، فی دعائہم المستجاب، اپنی مقبول دعاؤں میں، یعنی بتا رہے ہیں کہ امید کی جاتی ہے اس کتاب سے استفادہ کرنے والے لوگوں سے کہ چونکہ یہ کتاب کے سبب تالیف، یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کی وجہ بنے ہیں حضرت عبید اللہ بن مسعود کے فرزند محمود، تو ان کو اپنی مقبول دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو نہ بھولیں گے، اس بات کی امید کی جاتی ہے۔ انہ المیسر للصعاب یا پھر للصعاب، تو اب یہ صعاب یا پھر صعاب بتا رہے ہیں، یہ صعاب کسرے سے پڑھیں گے، یہ صعب ان کی جمع ہوتی ہے، صعب مشکل، تو اب میسر، یسر یسر تیسیر کے معنی آسانی کرنا، تو اب انہو، تو اب یہ ہو ضمیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائیں گے، یا تو کلام میں اب جیسے اوپر تذکرہ گزرا ہے فتوفاہ اللہ تعالی،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی گزرا ہے تو ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی، یا نہیں تو چونکہ مفہومی طور پر ذہنوں میں پہلے سے ہی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو لہذا اس طرف بھی ہو ضمیر لوٹا سکتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا ہے، المیسر للصعاب، یعنی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسان کرنے والا ہے، والفاتح لمغلقات الابواب، بابوں میں جو پیچیدگیاں ہیں اور جو مشکل مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو کھولنے والا اور ان مسائل کو واضح کرنے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ چلیے اب یہاں پر یہ تمہید مکمل ہوئی، تو تمہید میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ وقایت الروایہ یہ نانا جان کی کتاب ہے، اور شرح وقایہ یہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کی کتاب ہے، اور پھر مختصر الوقایہ یہ بھی صاحب شرح وقایہ کی کتاب ہے۔ تو کیوں لکھے تھے وہ وجہ، وقایت الروایہ کیوں لکھی گئی تھی وہ بھی بتا دیے، اور شرح وقایہ کیوں لکھی گئی تھی وہ بھی بتا دیے، اور ساتھ ہی ساتھ مختصر الوقایہ لکھنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی بیان کر دیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ وقایت الروایہ کا جو متن ہوگا، وقایت الروایہ جو ہوگا اس کا متن تو اوپر کتاب میں جو اصل نسخہ ہے اس میں کیا کریں گے، وقایت الروایہ کے متن کے اوپر ایک لکیر ڈال دیں گے، تو وہ لکیر کیا ہے، علامت ہوگی اور نشانی ہوگی کہ یہ لکیر کے نیچے جو عبارت ہے وہ عبارت وقایت الروایہ کی ہے، اور جو بغیر لکیر کے ہوگی وہ روایت شرح وقایہ کی ہوگی۔ چلیے اب یہاں سے بتا رہے ہیں کتاب الطہارہ، یہاں سے کتاب کا آغاز ہے۔ تو اب یہ کتاب الطہارہ یعنی طہارت کا بیان، اکتفا بلفظ الواحد مع کثرت الطہارات۔ تو اب سب سے پہلی چیز یہاں پر بتا رہے ہیں کتاب الطہارہ، یہ جو الطہارۃ واحد لے کر آئے ہیں، حالانکہ طہارت کئی قسم کی ہوتی ہے، اس کے طہارت کے کیا ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو مختلف جب اقسام ہیں، مختلف جب قسمیں ہیں طہارت کی، تو متعدد قسمیں ہونے کی وجہ سے جمع لانا چاہیے تھا، الطہارات لانا چاہیے تھا، کتاب الطہارات، لیکن الطہارات کی بجائے کیا کیے، واحد ذکر کیے ہیں الطہارۃ۔ اس کی وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں، اکتفا بلفظ الواحد مع کثرت الطہارات، طہارتیں کثیر ہونے کے باوجود، طہارات کیا ہے بہت ساری ہونے کے باوجود واحد پر اکتفا کیے ہیں، کیوں، لأن الاصل، کیونکہ قاعدہ ہے، ان المصدر لا یثنى ولا یجمع، قاعدہ یہ ہے کہ مصدر اس کا نہ تثنیہ لایا جاتا ہے نہ اس کا جمع لایا جاتا ہے، تو لہٰذا الطہارۃ مصدر ہے تو اس کا تثنیہ اور جمع نہیں لایا جائے گا۔ معنوی اعتبار سے اگرچہ اس کے اندر طہارات کے معنی جمع کے معنی ہوں گے، لیکن لفظاً وہ واحد ہی رہے گا، کیوں، کیونکہ قاعدہ ہے مصدر اس کی نہ تثنیہ لائی جاتی ہے نہ اس کا جمع لایا جاتا ہے، تو اس قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر واحد ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک جواب دے دیے طہارت واحد کیوں لے کر آئے اس کا۔ اس کا اور ایک دوسرا جواب دے رہے ہیں، لکونہا اسم جنس، دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ طہارت کو واحد کیوں لائے، کیونکہ یہ اسم جنس ہونے کی وجہ سے، لکونہا اسم جنس، کیونکہ وہ کیا ہے اسم جنس ہونے کی وجہ سے۔ اسم جنس جب ہے تو کیا مطلب ہوگا اسم جنس کا، یشمل جمیع انواعها و افرادها، تو اسم جنس جب ہوگا تو اسم جنس کیا ہوتا ہے، اسم جنس اپنے سارے کے سارے انواع اور سارے کے سارے افراد کو شامل ہوتا ہے، سارے کے سارے افراد اور پھر اس کے سارے انواع کیا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا خود بخود اب طہارتن کہیں گے تو طہارت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی حیثیت سے ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری صورتیں لفظ طہارتن واحد کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ اسم جنس ہے، اسم جنس کیا ہے اپنے ساری انواع کو شامل ہوا کرتا ہے، تو لہذا جب اسم جنس سب قسموں کو شامل ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے، فلا حاجت الی لفظ الجمع، تو لہذا جمع لانے کی اب ضرورت نہیں ہوئی، واحد ذکر کرنا یہ کافی ہوا۔ چلیے یہ تو ذکر کیے صاحب شرح وقایہ۔ قال اللہ تعالی، اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے، وقایت الروایہ کا متن شروع کر رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم،
تو تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ الآیہ، یہ پوری آیت جو قرآن پاک میں آیت وضو کے طور پر ذکر کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، وہ پوری آیت مراد ہوگی۔ تو اب وقایت الروایہ کا افتتاح کیا گیا ہے، آغاز کیا ہے، کس سے؟ اس آیت سے۔ یہ آیت کریمہ جو آیت وضو ہے، اس سے کیا ہے؟ کتاب وقایت الروایہ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں افتتح الکتاب، مصنف علیہ الرحمہ کتاب کا افتتاح کیے ہیں، کتاب کا آغاز کیے ہیں۔ کتاب سے مراد یا تو کتاب الوقایہ ہوگا یا نہیں تو کتاب الطہارہ، دونوں میں سے کوئی ایک بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو کتاب الطہارہ کا افتتاح کیے ہیں، آغاز کیے ہیں، یا پھر کتاب وقایت الروایہ کا آغاز کیے ہیں بہذہ الآیت، اس آیت کے ذریعے سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے کتاب کا آغاز کیوں کیے؟ تو اس کے جو دو جوابات دے رہے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ تیمناً، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک کی آیت سے آغاز کریں گے تو آیت قرآنی کی برکت بھی آ جائے گی کتاب کے اندر، تو اس وجہ سے کیا ہے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے کتاب کا آغاز کیے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے۔ ایک جواب یہ دے دیے۔ اس کا دوسرا جواب دے رہے ہیں وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ أَصْلٌ وَالْحُكْمُ فَرْعُهُ وَالْأَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ بِالرُّتْبَةِ۔ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ کتاب کا آغاز قرآن پاک کی آیت سے کیوں کیے؟ اس کا دوسرا جواب یہ بتا رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ ایک دلیل ہے۔ کس بات پر دلیل ہے؟ کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، وضو کے فرائض پر دلالت کرنے والی دلیل ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، کیا ہیں۔ تو اب وہ دلیل بنی، آیت قرآنی دلیل ہے۔ اب اس آیت کو دیکھ کر، اس دلیل کو دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے۔ اصل قرآن پاک کی آیت وہ دلیل ہے، اور دلیل کو دیکھ کر اس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اصل دلیل ہے اور پھر اس کو دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے، تو اس دلیل، اس اصل کی فرع وہ حکم ہے۔ تو حکم یہ اس کی فرع ہے اور اصل جو ہے دلیل ہے۔ اور یہاں پر کیا کیے ہیں؟ دلیل کو پہلے ذکر کیے ہیں کیونکہ اصل رتبے کے اعتبار سے مقدم ہوا کرتا ہے فرع پر، فرع بعد میں لائی جاتی ہے اور اصل جو ہے رتبتاً مقدم ہوا کرتا ہے۔ تو دلیل چونکہ اصل ہے، اس کو یعنی قرآن پاک کی آیت کو جو اصل ہے، جو دلیل ہے، اس کو مقدم کیے، قرآن پاک کے وضو کے جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان پر مقدم کیے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی فرع ہو جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ أَصْلٌ، کیونکہ دلیل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اصل ہے۔ وَالْحُكْمُ فَرْعُهُ، اور اس دلیل سے نکلنے والا جو حکم ہے اس اصل کی وہ فرع ہوگا۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے وَالْأَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ بِالرُّتْبَةِ، رتبتاً مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اصل جو ہے وہ فرع پر مقدم ہوتا ہے، فرع سے پہلے آیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے صاحب وقایت الروایہ کیا کیے ہیں؟ وضو کے جو فرائض ہیں، جو احکام ہیں، ان کو بعد میں ذکر کیے، اور ان کی جو دلیل ہے قرآن پاک کی آیت جو اصل ہے ان کو پہلے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ اس کا دوسرا جواب ہوا کہ کتاب وقایت الروایہ کا آغاز آیت قرآنی سے کیوں کیے؟ پہلا جواب تھا تب برکت حاصل کرنے کے لیے، دوسرا جواب ہے کیونکہ وہ دلیل ہے اور دلیل اصل ہوا کرتی ہے، اور اصل جو ہے فرع پر مقدم ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت کریمہ چونکہ دلیل ہے اور اصل ہے، اس لیے اس کو مقدم ذکر کیے ہیں، احکام سے پہلے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں ثم لما كانت الآیۃ دالۃ علی فرائض الوضوء ادخل فاء التعقیب فی قوله ففرض الوضوء غسل الوجہ من الشعر۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت ابھی اوپر ذکر کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ آیت جو ذکر کی گئی ہے، تو یہ آیت کیا ہے؟ دلالت کرنے والی ہے، دالت، یہ دلالت کرنے والی ہے علی فرائض الوضوء، وضو کے فرائض پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، یہ بتا رہی ہے۔ تو لہٰذا اب دلیل کو ذکر کرنے کے فوری بعد اس کے پیچھے کیا کیے؟ فرائض وضو کا بیان شروع کر دیے۔ تو اب دلیل آنے کے بعد فوراً اس دلیل سے جو حکم لگے گا اس پر فا داخل کیے،
ادخل فاء التعقیب فی قولہ، تو لہذا مصنف وقایہ اپنے قول، اپنی جو عبارت ہے اس پر فاء تعقیب کو داخل کیے ہیں۔ فاء تعقیب یعنی فوری طور پر ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کو بتانے کے لیے کیا کرتے ہیں، فاء داخل کرتے ہیں، فاء تعقیب لاتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں دلیل جب آ گئی تو دلیل آنے کے فوری بعد اب اس دلیل سے جو چیزیں ثابت ہوئیں، جو احکام نکلے، اب ان احکامات کو بتا رہے ہیں۔ چنانچہ ان احکامات کی وضاحت کرنے کے لیے آگے آنے والی عبارت پر صاحب وقایہ نے کیا کیا ہے، فاء کو داخل کیا ہے۔ ففرض الوضوء غسل الوجہ من الشعر، تو وضو کا فرض پہلا کیا ہے، غسل الوجہ، چہرے کا دھونا، من الشعر، بالوں سے لے کر، الی الاذن، پہلے ہم وقایہ کی عبارت پڑھ لیں گے، بالوں سے لے کر الی الاذن، ٹھوڑی تک۔ بالوں سے مراد کون سے بال، سر کے یا پھر داڑھی کے کون سے بال، تو بتا رہے ہیں ای قصاص شعر الراس، قصاص شعر الراس، قصاص کہتے ہیں کہ سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ جہاں پر ختم ہوتی، سر کے بالوں کے، یہ جو سر کے بال ہیں اور یہ اگنے کی جگہ جہاں پر بالکل ختم ہو گئی، تو یوں سمجھیں کہ پیشانی اور سر دونوں کا درمیان کا جو حصہ ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص شعر الراس یعنی سر کے بالوں کے اگنے کا انتہائی حصہ، وہو منتہا منبتی شعر الراس، سر کے بالوں کے اگنے کا جو انتہائی حصہ ہے اس حصے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہاں سے، چہرہ کہاں سے دھونا ہے، سر کے بالوں کے اگنے کی جو انتہا ہے وہاں سے لے کر الی الاذن، ہاں الی الاذن، اذن بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، اذن یہ کان کہتے ہیں، اذن کیا ہے، یہ کانوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اب جب تو پہلے کیا کر رہے ہیں کہ یہ ترتیب اس اعتبار سے ترتیب بتا رہے ہیں، یہ سر کے بال یہاں سے لمبائی میں ہوگا معاملہ، اور پھر اس کے بعد یہ اس انداز میں یہ کانوں تک کا معاملہ ہوگا، یعنی یہ پورے یہ حصے مراد ہوں گے۔ تو اب سر کے بالوں کے انتہائی جگہ بتا دیے اوپر میں، اور پھر چوڑائی میں یہ کان بتا دیے، تو کان اور رخسار اس کے درمیان کی یہ جو بالوں کی لکیر ہے، وہ جو بال ہیں کیا ہے، وہ عذار کہا جاتا ہے۔ عذار کہتے ہیں ایسے بالوں، داڑھی کے وہ بال جو باریک لکیر میں سر کے بالوں سے جا کر مل رہے ہیں، تو اس کو کیا ہے، عذار کہا جاتا ہے۔ تو الی الاذن جو کہے ہیں یعنی کانوں تک، تو اب کانوں تک چہرے کو دھونا، تو اب چہرہ کان میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، چہرے کا جو حصہ ہے چونکہ الا ہے، غایت کو بتانے کے لیے آتا ہے کسی بھی چیز کی انتہا کو، تو لہذا اب یہ کانوں تک دھونا، تو کان چہرے میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ کان تو داخل نہیں ہوں گے، کان چہرے میں داخل نہیں ہوں گے، لہذا کان کیا ہوں گے، کس میں، سر میں داخل ہوں گے، تو سر پر مسح کیا جاتا ہے تو کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا۔ البتہ کانوں کے آگے کا جو حصہ ہے، جو عذار اور کان کے درمیان ہے، وہ جو حصہ ہے، یہ جو خالی چمڑی جہاں پر بال نہیں اگتے، کان کے درمیان اور عذار کے درمیان یہ جو حصہ ہے جہاں بال نہیں ہے، تو یہ حصہ البتہ چہرے میں داخل ہوگا، کان سر میں داخل ہیں لیکن یہ جو خالی حصہ ہے یہ حصہ کیا ہے، چہرے میں داخل ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں فَيَكُونُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ، چنانچہ عذار اور اذن، کان اور پھر یہ جو داڑھی کی یہ جو لمبی لکیر ہے جو سر سے جا کر مل رہی ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہوگا، یہ جو خالی چمڑا ہوگا، یہ داخلاً فی الوجہ، یہ چہرے میں داخل ہوگا۔ کما ہوا مذہب ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، جیسے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد علیہم الرحمہ کا یہ مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درمیانی حصہ ہے، کان اور یہ عذار کے درمیان کا حصہ کیا ہے، چہرے میں داخل ہے، تو لہٰذا فیفرض غسلہ، کیا ہے، جیسے چہرہ دھونا فرض ہے تو لہٰذا یہ حصہ بھی چونکہ چہرے میں داخل ہے تو اس حصے کو دھونا بھی کیا ہے، فرض ہوگا۔ وعلیہ اکثر مشائخنا، اور اسی بات پر ہمارے اکثر مشائخین ہیں، اور فتویٰ بھی اسی قول پر۔ آگے کچھ اختلاف آئے گا، لیکن وہ اختلاف تو بیان کیے ہیں،
لیکن فتویٰ اس دوسرے قول پر نہیں ہے بلکہ فتویٰ اسی قول پر ہے۔ تو اب بات کیا نکل کر آئی کہ یہ جو درمیان کا حصہ ہوگا، یہ درمیان کا حصہ چہرے میں داخل ہوگا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وذکر شمس الائمہ الحلوائی یکفیہ ان یبل ما بین العذار والاذن ولا یجب اسالۃ الماء علیہ بناء علی ما روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ان المصلی اذا بل وجهه واعضاء وضوئه بالماء ولم يصل الماء عن العضو جاز، لكن قيل تأويله أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدار۔ چلیے اب یہاں پر مفتابی قول جو تھا وہ تو بتا دی، اب یہاں سے جو دوسرا قول ہے وہ بتا رہے ہیں۔ دوسرا قول ہے شمس الائمہ الحلوائی کا۔ یہ یاد رکھیں کہ شمس الائمہ نام کے بہت سارے حضرات ہیں، اور خاص طور پر ان میں دو حضرات ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی ایک ہیں اور دوسرے ہیں شمس الائمہ الحلوائی۔ شمس الائمہ الحلوائی یہ استاد ہیں اور شمس الائمہ سرخسی یہ شاگرد ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی یہ اصول فقہ کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ کیا کیے ہیں؟ علم فقہ حاصل کیے ہیں۔ کن سے؟ شمس الائمہ حلوائی سے۔ تو لہٰذا تو شمس الائمہ الحلوائی علیہ رحمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یکفیہ ان یبل ما بین العذار والاذن، کہ ادار اور اذن کان اور یہ بالوں کی لکیر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ صرف تر ہونا کافی ہے، وہاں پانی بہانا واجب نہیں ہے۔ ولا یجب اصالۃ الماء علیہ، وہ حصے میں پانی بہانا ضروری نہیں، جیسے چہرے پر پانی بہاتے ہیں تو یہ حصے میں پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ یہ حصہ اگر تر بھی ہو جائے تو ان کے پاس کافی ہے۔ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کس دلیل پر کہہ رہے ہیں؟ بنا کرتے ہوئے اس قول پر جو رویہ عن ابی یوسف، امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ بات، وہ قول جو امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے روایت کی گئی ہے، اس قول پر، اس بات پر بنا کرتے ہوئے وہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں کہ عذار اور اذن کے درمیان، کان کے درمیان جو حصہ ہے وہ تر ہونا کافی ہے، پانی وہاں پر بہانا ضروری نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے جو قول روایت کیا گیا ہے، جو بات نقل کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان المصلی، کہ نماز پڑھنے والا، یعنی وہ آدمی جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہو، تو وہ آدمی اذا بل وجہہ، جب اپنے چہرے کو تر کر دے، وَأَعْضَاءَ وُضُوئِهِ، اور اپنے وضو کے اعضاء کو، اور اپنے اعضاء وضو کو تر کر دے، کس کے ذریعے سے؟ بالماء، پانی کے ذریعے سے، وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ عَنِ الْعَضْوِ، اور اعضاء پر سے پانی نہیں بہائے۔ یعنی کیا ہے؟ پھر دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا جو ارادہ کرتا ہے آدمی، وضو کرنے والا، اپنے چہرے کو صرف تر کیا، اور دیگر جو اعضاء وضو ہیں، ہاتھ ہے اور پھر پیر ہے، ان کو بھی کیا کیا؟ پانی سے صرف تر کیا۔ وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ عَنِ الْعَضْوِ، تو اعضاء وضو پر پانی بہایا نہیں، پانی بہایا نہیں، صرف کیا کیا؟ تر کیا ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جازا، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، تو اس سے کیا ہے؟ اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اچھا، یہ بات کس کی ہے؟ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی یہ بات ہے۔ اس بات کو دلیل بناتے ہوئے، اس بات پر کیا ہے؟ بنا کرتے ہوئے شمس الائمہ حلوائی علیہ رحمہ کیا کیے ہیں کہ یہ درمیان کا جو حصہ ہے اس کو تر بھی کریں تو کافی ہے، اس میں پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ اس دلیل پر حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے اس قول پر بنا کرتے ہوئے وہ کیا کیے ہیں؟ یہ کہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ شمس الائمہ حلوائی علیہ رحمہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر جو بنا کرتے ہوئے جو حکم ثابت کیے ہیں کہ درمیان میں صرف تر کرنا کافی ہے، پانی بہانا ضروری نہیں ہے، تو ان کے لیے امام ابو یوسف کے قول میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا جو قول ہے اس قول میں تعویل کر لی گئی ہے۔ کیا تعویل کر لی گئی ہے؟ کہ تر کرنا
ترک کرنا جو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا کہ اعضائے وضو کو، چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کو ترک کرنا، تو ترک کرنے سے مراد کم سے کم 1 قطرہ یا 2 قطرے پانی ٹپکنا مراد ہے۔ ترک کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف پونچھ دیں، 1 قطرہ پانی بھی نہ گرے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو قول ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا، اس کی تعویل کر لی گئی ہے۔ لیکن قیل تعویلہ، لیکن کیا ہے، اس امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی اس قول کی تعویل کر لی گئی ہے۔ جب تعویل کر لی گئی ہے تو شمس الائمہ حلوائی علیہ الرحمہ کے لیے امام ابو یوسف کے اس قول میں اب کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ کیا تعویل کر لی گئی ہے، اب بتا رہے ہیں۔ انہ سال من العضو قطرۃ او قطرتان، قطرۃ او قطرتان، تو بتا رہے ہیں کہ عضو سے یعنی اعضائے وضو سے کم کیا ہے، 1 قطرہ یا 2 قطرے پانی ٹپکے، یہ اس میں تعویل کر لی گئی۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم ان کے پاس ایسا کرنا کہ اس سے 1 قطرہ یا پانی یا پھر 2 قطرے کم سے کم ٹپکے۔ ولم یتدارک، اور پے در پہ پانی نہ بہے، پے در پہ پانی مسلسل پانی بہنا یہ ان کے پاس ضروری نہیں ہے، کم سے کم 1 قطرہ پانی یا پھر 2 قطرے پانی اگر بہہ گئے ہیں، گر گئے ہیں، تو یہ ان کے لیے ان کے پاس کافی ہے۔ تو بہرحال امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول تھا اور شمس الائمہ الحلوائی علیہ الرحمہ کا قول ہے، تو یہ 2 قول بتا رہے ہیں کہ ان دونوں قولوں پر فتویٰ نہیں ہے۔ مفتہ بھی قول جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد علیہم الرحمہ، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جو درمیان کا حصہ ہے، خالی جو چمڑی ہے، داڑھی اور پھر کان کے درمیان کا حصہ وہ چہرے میں داخل ہے، اس کا بھی دھونا فرض ہے، ترک کرنا کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اوپر بتائے کہ بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر، اور پھر چوڑائی میں بتائے کہ کان۔ اب نچلا حصہ، لمبائی میں جو حصے کی انتہا ہے کہ کہاں تک دھونا ہے، اس کو بتا رہے ہیں وَأَسْفَلِ الذَّقْنِ، اور ٹھوڑی کے نیچے تک، الذقن ٹھوڑی کے نیچے تک۔ فَتَمَّ حُدُودُ الْوَجْهِ مِنَ الْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ، تو اب یہاں پر کیا ہوا، چاروں طرف سے چہرے کے حدود مکمل ہو گئے، چاروں طرف سے یعنی اوپر بتا دیے، تو اوپر یعنی بال، سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، تو ایک حصہ ہوا، دوسرا حصہ ہوا۔ کان، تو ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے درمیان، تو یہ حدود اربع جو چہرے کے ہیں، چاروں اطراف ہے، چاروں سمت ہے، اب یہاں پر مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ فتم حدود الوجہ من الاطراف الاربعۃ، تو اب یہاں پر چہرے کے جو حدود اربع ہیں، چاروں طرف ہیں، 4 کنارے ہیں، وہ اب یہاں پر مکمل طور پر بیان کریے۔ تو اب یہاں یہ بات کھل کر واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، کہاں سے کہاں تک، سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور پھر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ کیا ہے، پورا حصہ لمبائی میں اور چوڑائی میں چہرہ دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ اور پھر اس میں جو اختلاف تھا، الحمدللہ وہ اختلاف ہم یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو اب ہم آج کے درس کو یہاں پر روکیں گے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اور جو باتیں ہیں، اور چہرہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور کیا کیا چیزیں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں پر ریکارڈ کیے ہیں اس میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، اور پھر اس میں جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔